میں بندہ ناچیز ابن علماء کی موجودگی میں پہلی دفعہ گفتگو کرنے لگا ہوں جب وہ اسٹیج پر جلوہ گر ہیں اور سارے علماء میرے سر کا تاج مفتی صاحب بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں. مجھے صرف ایک وجہ سے کھڑا کیا گیا ہے کہ میری نسبت حضور امیر المجاہدین اور میں تو انہی کے سنے وہی سبق کو دہرانے آیا ہوں آپ کے پاس اور کوئی بات زیادہ نہیں کرنی اور آگے بھی وقت کافی سارا میں آپ کا دیر کر چکا ہوں جو آپ کے معمول کے مطابق پروگرام ہوتا ہے اور اس کے لیے میں نہایت معذرت خواہ ہوں. جان بوجھ کر تو ایسا نہیں ہوا میں وقت پر نکلا لیکن ساتھی کے رستے میں استقبال گنجائیں بائیں بس پھر ہم جن کے قابو میں آ جائیں وہ ہر کوئی اپنی مرضی سے رکھتا ہے. تو بات مختصر یہ ہے کہ خواجہ غلام فرید نے کہا کہ ظاہر کا کپارا ایک پاسے ظاہر کا کپارا ایک پاسے عاشق کا پسارا ایک پاسے. بات عاشقوں کی ہے اور مفتی صاحب نے فرمایا تو بات عشق کی ہے تو علامہ اقبال کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ. کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ. عشق فیصلے حیات موت ہے اس پر حرام. اگر امیر المجاہدین دنیا سے چلے گئے ہیں اور عشق کی باتیں نہ ہوتی تو آپ آج پھر اس جذبے سے کیوں نعرے لگا رہے ہیں؟ وہ عشق دے کر گئے ہیں جس نے جیسے جیسے وقت گزرنا ہے تیز ہونا ہے کم نہیں ہونا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ حضور کی جانے کے بعد 1400 سال بعد امت کا عشق بڑھ رہا ہے کم نہیں ہو رہا ہے. وہ تصویر سنبھال لو مسجد کے اندر نہیں یہ کام. استاد صاحب فرماتے تھے دل میں ہو تصویر یار ذرا گردن جھکائی اور صاحب فروغ. عشق فیصلے حیات موت ہے اس پر حرام. تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو گرچہ زمانہ سیکولرزم کی باتیں کر رہا تھا کہہ رہا تھا آپ کون کھڑا ہوگا ختم نبوت کے لیے ناموس رسالت کے لیے. علامہ اقبال کہتا ہے گرچہ زمانے کی رو ہے تند و سبک سیر. عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے کام. علامہ اقبال کہتا ہے خود عشق جو ہے نا ایک سیلاب کی صورت ہے. آگے سے سیکولرزم کا سیلاب آئے تو علامہ کی شکل میں کھڑا ہو جاتا ہے. آگے ملک ختم نبوت کی صورت بن جائے تو آگے کھڑا ہو جاتا ہے. گولیوں کی بچھاڑ کی ہو تو آگے سے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ستمگر ذرا ہنر آزمائے تم تیر آزما ہم جگر آزمائے. عشق خود ایک سیل ہے عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے. اور علامہ اقبال کی وہ غزل جس کے آخری اشعار امیر المجاہدین بار بار پڑھ رہے تھے ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں. اس کا آغاز ہے کہ یہ کون غزل خواں ہے یہ کون غزل خواں ہے پرسوز و نشاط انگیز. یہ کون غزل خواں ہے پرسوز و نشاط انگیز. اندیشہ دانا کو کیا جس نے جنوں آمیز. اے حلقہ درویشہ اے حلقہ درویشہ وہ مرد خدا کیسا. اے حلقہ درویشہ یہ مرد خدا کیسا ہے جس کے گریباں میں ہنگامہ رفتہ ہے. جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز. اے حلقہ درویشہ وہ مرد خدا کیسا. باتیں کرنے سے نعرہ پھر کھل کے لگائیں گے اور بڑے جناب سینہ کھول کے لگائیں گے. یہ نعرے انشاءاللہ قیامت تک لگتے رہیں گے. ظالم کا ظلم کو نہیں روک سکتا کسی جابر کا جبر اس کو نہیں روک سکتا.
کیونکہ ان نعروں کی بنیاد میں فیض آباد کے شہیدوں کا خون ہے، ان نعروں کی بنیاد میں ناموس رسالت کے شہیدوں کا خون ہے، اس نعرے کی بنیاد میں ممتاز حسین قادری کا خون ہے اور بڑا غیرت مند خون ہے، اور اس نعرے کی بنیاد میں علامہ امیر المجاہدین خواجہ حسین رضوی کی روح ہے، بڑی غیرت مند روح ہے، یہ نہیں رک سکے گا انشاءاللہ۔ وہ میں نے کہا تھا اس دن بھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ منڈے منڈے کاکے کاکے، میں کہا نا کاکے نہیں، اے باب رضوی دیش کے پٹاکے، اے ان سارے لوگ کے چل جانے بس ہو، یہ کاکے نہیں ہیں۔ حضرت میں نے آپ کو بڑے فون کیا، آپ نے اٹھائے نہیں، تو آپ فرماتے اچھا، آپ فرماتے میری گل سن، جڑے میں نہیں چکے انہوں نے بھی معذرت، جڑے اگوں میں نے چکا انہوں نے بھی معذرت، کہ جڑا میں آج لیٹ آیا ان کی معذرت، جڑا اگوں لیٹ آؤں ان کی بھی معذرت جناب سارے کو۔ سارے قائد سامنے گلے اس طرح کے دس کے گہن، اور انہوں کی ہر ایک ادا بڑی خوبصورت، بڑی دلیل ادا۔ میں 2 سالہ ذہنی مسئلہ پھنسے ہوا لے کے گیا حضرت کو، میں کہا حضرت میرا دل ایک گل سے اڑیا ہوا کہ جناب جدوں تک مال و اسباب نہیں ہوں گے، جدوں تک جناب پیسے نہیں ہوں گے، بڑیاں بڑیاں گڈیاں تے بڑے بڑے ڈیرے نہیں ہوں گے، ادوں تک اسی پاکستان کے اندر اس نظام مصطفیٰ کو نہیں لیا سکیں گے، ادوں تک جدوں تک بڑے بڑے لوگ جگہ ہی نہیں ہے، نامی گرامی بہت جگہ ہی نہیں ہے۔ کہ آپ نے فرمایا نہیں نکل نہیں، آپ نے فرمایا چلے جدوں اسی فیض آباد گئے ساڑھے کو کچھ ہے سی، جدوں اسی واپس آئے ساڑھے کو کچھ ہے، آج جڑے اسی بیٹھے ہیں ساڑھے کو کچھ ہے، میں کہا جی نہیں، فرمان لگے جدوں یہ نہیں ہے نا تو ہمیں ٹوڑ دے پایا، جدوں آ گیا تو پیچھے ہی جانا۔ آپ نے فرمایا اسی طرح دامن خالی راسی بڑی چس والی گل راسی، یہ آ گیا تو تک پیچھے ہی جانا تھا، بھی کوٹھیاں کار بنگلے بچاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ اگے ہی چلنا تھا تینوں میں اقبال کی ربائی سنانا کہ تو اس پہ عمل کر، میں کہا جناب سناؤ۔ آپ نے فرمایا اگرچہ زر بھی ہیں جہاں میں قاصر حاجات، اگرچہ زر بھی ہیں جہاں میں قاصر حاجات، جو فقر سے میسر ہے توانگری سے نہیں، اگر جمع ہو میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ آپ ان کو وجہ مطلب مخاطب کر کے فرمان لگے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ آپ فرمان لگے اور ساڑھے کو 8 تلوار سن، 2 گھوڑے سن، 313 بندے سن، اگے 1000 کا لشکر سی نویں پاک رکھتا تھا، یہ اسباب جڑا ہوتا تو میرا رب پہلے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اسباب مہیا کیا، اس کا مطلب ہے کہ اسباب کے نال گل نہیں۔ آخری پھر آپ نے گل سنائی، ساری گل سنانے لگے، آپ نے فرمایا اسپین جدو اسی بڑے تو طارق بن زیاد نے تو اپنے اسباب خود جلا دیتے سن، لیا اسلام کا اسباب نہ تعلق کوئی نہیں، مسلمان کی نظر اسباب پہ نہیں مسبب پہ ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا جدو بھی اسی ادھر نظر پھیری رب نے بھی ساڑھے لیے نظر پھیر لی۔ پھر آپ نے آخری شعر پڑھیا وہ میری زندگی کا حاصل ہے، خود پڑھ کے میرے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا، اقبال کہنا اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا، قلندری سے ہوا سکندری سے نہیں۔ بڑے بڑے پیسے آ جائے، بڑے بڑے جناب امیر کبیر، ایک بابا قلندر پوری دنیا میں اکیلا نہیں گیا، کسی میں کوئی جائیداد سن، کوئی پیسے سن، کوئی مال و اسباب سی، کوئی بڑے خاندان سن، کوئی بڑے بڑے سن، نہیں، حضور کی محبت دل میں سی۔ آپ جدھر رخ کیتا اللہ تعالیٰ نے فتح دیتی اس یقین نال۔ حضرت بلال فرما گیا سن کہ ارا برا کنت کرا کرائی کری منت درا۔ حضرت حسان نے اس کا ترجمہ عربی کیتا کہ زن مکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑیاں بڑیاں گلاں ہونی ہیں نا کہ ایک بابا میر شیر پہ بیٹھا ہوئے تو لوگ کہنا وزیرہ دستی پہ بڑے بڑے جنہوں نے پیچھے اپنیاں ویکھن والیاں قوتاں، غیر ویکھن والیاں قوتاں، نظر آنے والیاں قوتاں، بغیر نظر آنے والیاں قوتاں ساریاں موجود سن، وہ استعفے نہیں لے سکے۔ ایک میر شیر کے بابا حضور کا نام لاندے استعفے ہاتھ کھبے ہاتھ سے پھڑ کے لایا۔ اور جب لوگ کہیں گے کہ جناب یا رسول، جب لوگ کہیں گے کہ جناب ناموس رسالت پہ چلنا بڑا اوکھا کام ہے جی، کون جاوے جیلر، وہ تو بابا اپنے خاندان میں 87 افراد جیلر بھیج کے آ کے کہا ہے
ایک کوئی گل ہے حضور دے نام تے ساری حقیقت کے جان بھی قربان، مال بھی قربان، خاندان بھی قربان۔ ایک تو جناب دور اتنے کفر و الحاد کے چل رہے ہوں گے اور جناب سازشیں چل رہی ہوں گیا، ادو جدو کیا جائے گا جی بھائی بابے کے کوڑا سردی بابا آگے آگے گا یہ حدیث کوئی نہیں کاٹ کے دکھاؤ گے، جدو جناب سارے ایک کو لینے کھڑے ہوں گے ادو بابا آگے کھڑا ہو کے کہے گا اوئے تسی کہندے ہو حضور دی مائی کوڑا سردی رہی سی حدیبیہ کے موقع پہ چاچا سامنے بیٹھا اور وہ بن مسعود اجے کلمہ نہیں پڑھیا تے پیچھے حضرت مغیرہ بن شعبہ بیٹھے تو خوشامد بھی تو ہوتے ہیں اور بن مسعود بار بار حضور کی داڑھی ہاتھ کر رہے ہیں تے پیچھے بھتیجا کھڑا ہو کے کہہ رہا آخر یادا کان نہیت رسول اللہ واللہ تاثر آئے اور کہتا ہے چاچا بے شک تو خوشامد نہ حضور کی داڑھی بار بار ہاتھ لانا، اگر یہ دوبارہ حضور کی داڑھی پر ہاتھ آیا نا کٹے ہوا واپس جائے گا، سلامت واپس نہیں جائے گا۔ میرے کو بعد دے علماء بڑے بڑے دور دے ہوائے وہ کہتے ہیں جناب یہ ساری گلاں جڑے بابا جی بیان کرتے اساں پڑھائیاں بھی ہیں، دوسرے مسئلے بھی آئے دیوبند اہل حدیث سارے آئے کہتے ہیں یہ سب پڑھیاں بھی ہیں پڑھائیاں بھی ہیں، لیکن بابا جی جب بیان کرتے سن نا گل بکری ہو جاتی سی۔ میں کہا جناب میں معذرت نہ تو امیداز کرنا چاہنا کہتے کی میں کہا میں کہ تساں جڑا نا رسمن گل کی تھی بابے نے رسمن نے گل کی بابے نے بابے خود فرمانے سن جنہاں حضور نو رسمن منیا اور 1.5 میل مقام شوق تو واپس آ گیا تے جنہاں دلوں منیا جنہاں ایمان تو واد کے منیا تے میرے آقا مولا نے غزوہ بدر کی طرف جانے پوچھا کہ جناب میدان بدر جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں؟ حضرت صاحب نے نماز کھڑے ہوئے فرمایا حضور ساڑھے کو پوچھ دیو سلح بال من شیطا وقتا ہے بال من شیطا سالم من شیطا آدھے من شیطا حکم امبال ناما شیطا واد ناما شیطا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھ دیو بدر طے کرا حکم دیو گھوڑے سمندر پا دیں گے اور پھر استاد صاحب خود ہی سوال کرتے سن کہ گھوڑے تو انہوں کو 2 سن اور انہیں کہڑے گھوڑے سمندر پانے سن انہیں سے 2 گلان ایک ہے کہ گھوڑے انہوں کو 2 سن ایک ہے انہوں حضور کی محبت سے بات کے گل کی رب نو ایک گل پسند آ گئی 2 گلان ایک انہوں کو گھوڑے ہے کوئی نہیں سن کہ علامہ اقبال کو سے پوچھا کہ جناب وہ گھوڑے کہڑے سن علامہ اقبال کہتا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس باروں بار در گوشہ دامان علامہ اقبال کہتا ہے جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی نا کائنات کی ساری نیکیاں ہوں گی موجود ہوگی سرحبال من شیطا بکتا حبال من شیطا فرمایا گھوڑے سمندر پا دیں گے کہ کیسے حکم دیو کیسے کسر نال جان چھڑ جائیں گے حضور دلے نال چاہو جان چھڑو دلے نال چاہو صلح کرو جو حکم دیو گے اسی پورا کریں گے کہ رب کے گل بڑی پسند آ گئی کہ میرے آقا دے غلام امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ نے حضور کی محبت ایک بات کے گل کر دی تھی کہ پھر حضرت صاحب دے نبی وقاص کا زمانہ آپ کی کیا لوگ حضرت عمر کے زمانے جنگ قادسیہ کے بعد جب ایران فتح ہوا کہ صحابہ نے دریائے کے اندر گھوڑے پائے کہ نہیں پائے پھر علامہ اقبال خود کہنا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے اور پھر تو سر دیکھا تاریخ میں دیکھا ہے منظر کہ صحابہ نے کیسے وہ کس طرح نہ جان چھیڑ دیں گے حضور کی محبت اس بات کی گل کی تھی رب کو ادا پسند آ گئی حضرت عمر کے دور سے کیسے وہ کس طرح فتح ہو کے پیرا چاہ گیا صاحب حضور کی محبت ایک جڑا بات کی گل کرے گا رب کو ادا پسند ہے جڑا بھی اگے بتے گا رب کو ادا پسند ہے اور کتنی داڑھی پسند ہے کہ علامہ اقبال کہتا ایک نظم لکھی انہیں خطاب نوجوانان مسلم کہتا کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردو تھا جس کا ہے تو ٹوٹا ہوا تارا کہتا سوچ تو صحیح اور بھریا چمک دے آسمان کیسا کیسے کیسے ستارے جس دے میں حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں حضرت عمر بھی موجود ہیں حضرت عثمان غنی بھی موجود ہیں مولا کائنات بھی موجود ہیں حسنین کریمین بھی موجود ہیں اشرا مبشرہ بھی موجود ہیں پھر وہ ستارہ چلتا چلتا خالد بن ولید جناب طارق بن زیاد محمود غزنوی محمد بن قاسم سلطان شہاب الدین غوری پھر جناب غازی مدین پھر غازی ممتاز حسین قادری پھر علامہ فضل خیر آبادی پھر جناب علامہ شاہ احمد نورانی پھر امیر المجاہدین علامہ خالد حسین کہنا سوچ کا صحیح یا رسول اللہ
سارے اولیاء موجود ہیں، سارے جناب بڑے بڑے رجال موجود ہیں. کہنا سوچ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ٹوٹا ہوا تھا. کہنا سوچ. پھر اگے جڑی گل کرتا نا اقبال نے جس پس منظر ایک شعر لکھا وہ گل بڑی مزدار ہے. کہنا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. اس کے پیچھے ایک بڑی بڑی لمبی ہسٹری ہے. وہ ایک کہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے قیادت ایران فتح ہویا. جب ایران فتح ہویا نا تے جڑا اس وقت کا کسرا بادشاہ سی نا دارا، یہ تاج بادشاہ در بادشاہ انہاں دی اولاداں تاج سروں تے چلدا ہوندا سی. ایک بادشاہ جدوں مریا اس نے کو جڑا جانشین بنیا اس نے سر تے تاج لگا ہے. یہ دارا دا تاج سی. کہنے کہ ایک مسلمان پہلے جنگ مبارزت ہوتی سی جنہوں 1 to 1 مقابلہ کہنے. جنگ تو پہلے ایک سپاہی ادھروں نکلتا سی ادھروں، مطلب جو بھی سردار نکلیا چیف نکلیا جو بھی نکلیا آپس میں مقابلہ کیتا. اس کا مبازرت کا اصول یہ ہوتا سی کہ جڑا دوسرے سے غالب آ جاتا سی نا اس کا گھوڑا کمان تیر کپڑے قبا سارا کچھ تلوار تاج جو بھی انہیں پایا ہونا مطلب مغلوب ہو جانا والے جڑا ہار جاتا سی وہ غالب آنے والے دے سپاہی ہو جاتا سی. مسلمان مجاہد اس جنگ کے بعد نکلیا انہیں پکاریا وہ دارا خود آ گیا. دارا نام مقابلہ ہوا اس مسلمان مجاہد سپاہی کا. اس نے اس نے غلبہ پا لیا مسلمان مجاہد سپاہی نے اور اس کا سارا مال غنیمت اس کا بن گیا. اور ایک شریعت بھی ہے جہاد کا اصول ہے کہ مبارزت کرنے والے کا جناب حق اس کا مال غنیمت اس کا ذاتی ہوتا تھا. کہنے ہیں کہ رات جب فتح ہو گیا جنگ فتح ہو گئی تے دارا کا جڑا سیل سی نا اس کے اوپر بڑا خصوصی سنگ مرمر لگے ہوئے سی. اس کے اوپر سارا مال غنیمت جمع ہو گیا. تے رات کو 2 مسلمان سپاہی پہلا دے رہا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے نا کوئی چیز فرش کے ہوتے نا گھسٹ کے چل رہی جیسے کھڑکن کی آواز آئی فرش کے ہوتے تے وہ یکدم چوکنے ہونا دیکھا کہ کوئی چیز گھسٹتی ہوئی نا وہ جا کے مال غنیمت نہ ٹکرا گئی. انہوں نے یکدم پوچھا انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا جی میں اللہ کا بندہ. انہوں نے کہا جی کی گل ہے؟ انہوں نے کہا صبح مبادلہ ہوئی سی لڑائی ہوئی سی دارا کے نال جڑا وقت کا دارا سی کسرا سی بادشاہ اس کا تاج میرے کون سی وہ میں واپس دینا ہے کہ اس نے مسلمان مجاہد نے تاج واپس کس طرح کیا. انہیں تاج رکھ کے نا مال غنیمت کا ٹھوکر ڈال دیا تاج. ایسا استقبال کرتا کہ تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر ڈالا. واقعی طرح اشارہ کرتے رہتا گا کہ کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر ڈالا. اور اگلی گل بڑی مزیدار ہے سننے والی. وہ کہنے لگے کہ انہوں نے کہا تاج دارا کا تاج واپس. انہوں نے کہا مسلمان مجاہد تو اپنا نام تو دس جا. اے مسلمان کا عمل ہوں اے اخلاص جڑا ساڈے قائد نے سانوں سکھایا اور ساڈے بڑے تو چلتا آ رہا. انہوں نے کہا جھلے جنہاں واسطے میں کام کیتا نا وہ میرا نام جاننا، جنہاں مالکاں واسطے میں کام کیتا وہ میرا نام جاننے. یہی پھر موقع بنیا کہ افسر جناب ساڈے بابا جی جدو گھسیٹ کے تھلے لے کے جا رہا سی نا سڑیا تو بابا جی مسکرانے لگتا ہے. وہ کہتا مولوی کو مسکرانا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا جھلیا جنہاں مالکاں واسطے میں کام کر رہا ہوں وہ میرے ویکھ رہا ہے، جنہاں مالکاں واسطے تو میرے گھسیٹ کے وہ تیرے ویکھ نہیں رہا. اے وہ تصور دیتا کہ اسی جڑا بھی کام کریے حضور کے دین واسطے ساڈے والے سانوں ویکھ رہے ہیں اور ہر حال وچ ویکھ رہے ہیں. اور امیر المجاہدین نے جس خلوص نال پہرا دیتا نا میں یقین کرو اسی انہاں دی اولاد ہاں. کمزوری کوئی نہ کوئی انسان پکڑ لینا انہاں پیچھے مڑ کے نہیں گل یہ. میں بڑی بڑی پریشانی لے کے گیا فیض آباد. میں کہیں میرے فون آیا انہیں اتنی دھمکیاں دیتی آپ نے وضو فرما رہے سن کون دولت آپ میں جلیا چھاڑے کوئی گل ہے میں پتہ نہیں کہڑی گل. Ya
دی کچھ گلاں جڑیاں آپ دی ظاہر ہے علامہ اقبال کہندا آمن الناس بمولا ما آپ کریم اول سینہ ما کہندا آپ دا گل سناواں جنہاں دے اسلام تے سب نال وڈے احسان ہیں میرے آقا مولا نے فرمایا میں سارے دے احسان دا بدلہ چکا دیتا صدیق کا احسان آج بھی اسلام تے باقی اور وہ پھر کس طرح چکایا جائے گا میرے آقا مولا نے خود فرمایا قیامت والے دن اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضور آخری امت تک سب کو جمع کیا جائے گا سب کو رب ایک بار دیدار کرا دے گا پھر اس کے بعد سب کو بھیج دیتا جائے گا کہ اللہ صدیق کو بلائے گا علامہ اقبال کہتا آمن الناس بالمولا ما آپ کریم اول سینہ ما اور کہتا علامہ اقبال کہتا ساڑھے دور سے پہلے کریم ہے جنہاں ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیا پھر کہتا ہمت او کشت ملت راچوں ابر فرمایا جڑے انہوں نے فیصلے کیتے نا جڑے بڑے بڑے کام کیتے وہ ملت واسطے امت واسطے اس طرح سے جس طرح بارش ہوئی ملت کی کھیتی واسطے بارش ثابت ہوئے ثانی اسلام و غار و بدر و قبر جڑے حضور کے نال ہر کام میں دوسرے ہر کام میں دوسرے ہر جگہ دوسرے حضور کے نال بس اتنی یہ مختصر گل ہے ہر جگہ دوسرے اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ریاست مدینہ کا پہلا حاکم ایوی گل ہے ریاست مدینہ کا پہلا خلیفہ پہلا حاکم حضرت سیدنا عمر فرماتے ہیں جب آپ دیکھو خلافت آپ کو خلیفہ بنا دیتا گیا سب تو پہلے آپ نے جتنا آپ کو درہم کے دینار سننا جس کو آج کے زمانے کیا جاتا کیش ان ہینڈ جو کچھ آپ کو ظاہری پیسے آپ نے سارا بیت المال سے جمع کرا دیتا ریگولائز نہیں کرایا 12 لاکھ دے گا یہ ریاست مدینہ کا تصور میں ہلکا جا 10 جاواں ریاست مدینہ وہ استاد صاحب فرمانے سے کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا خاصا احساس کی طرح وہ کتے ہاں کو جا نہیں کو جا یہ گلیں نہیں بس ریاست مدینہ کی ہلکی سی جھلک کا مدسی ہے کہ ریاست مدینہ ہے کہ ابو بکر استاد صاحب ساڑھے فرما دیں کہ کھل کے نام آیا کرو اصل جنہوں نے بھی بنیا حضور کی وجہ نام بنیا کھل کے نام گلی گلی نگر نگر کھول کے سینہ کھول کے نام گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر 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 گلی گلی نگر گلی گلی ساسا فرما دیں نشبم نشب پرستم کے حدیث خواب گویم جو غلام آفتابن نماز آفتاب گویم میں ناسی کالے ہیں ناسی کالی نے گلا کرتے ہیں اسی چمک دے محبوب دے غلام ہیں کوئی گلا بھی چمک دیے نہیں کرتے ہیں جنہاں دی بھی گل قیامت تک جنہاں دی نسبت حضور نال کسی گل کرو گے سارا چہرہ ساڈا سینہ سانو کسی دے نال کھول کے نال لایا کرو سارے ساڈے اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جنہاں کی شان تک براؤ برآنا اللہ اکبر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو 3 گلاں اسلام ہوتے دنیا گاڑیاں آئیں حضرت عمر فرمانے سن جب صدیق نہ ہوتے نا تو امت کا کچھ نہیں سہنا ہاں وہ 3 گلاں کی ہیں بڑے غور و فکر کرنے والی گلاں ایک مانی ہے زکات ایک لشکر اسامہ ایک منکرین ختم نبوت نال جہاد منکرین ختم نبوت نال جہاد اس واقعے کو ہونے تو پہلے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے خود اپنا قانون بنایا کہ آج کے بعد بدری صحابی کوئی جنگ سے نہیں جائے گا پھر جب منکرین ختم نبوت دکیلا کم کرنے کی باری آئی کہ آپ نے فرمایا وہ بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے حضور کی ختم نبوت واسطے یہ ماما پہنچا دوسرا مانی زکات حضرت جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد کچھ قبیلے نے زکات دینے کو انکار کر دیتا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو جب یہ گل پہنچی کہ آپ نے جڑا اعلان فرمایا اس کو پہلے گل سن رہا حضرت عمر آ گیا آپ نے فرمایا بابا وہ نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی دیں گے روزہ بھی رکھیں گے آج بھی کریں گے زکات بھی نہ دیں گے کلمہ طیبہ بھی پڑھ دیں گے آپ نے فرمایا سن عمر حضرت عمر جناب عمر نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا عمر زمانہ جاری ہے تبھی یہ جگہ کرنے سے ہوں ملا پہ گیا آپ نے کی فرمایا سنو ذرا گل آپ نے فرمایا
جڑا حضور کے زمانے زکات واسطے اونٹ لے کے آنا سی اور نال گھٹنا بننے واسطے رسی بھی لے کے آنا سی. صدیق کے زمانے یعنی صدیق کی خلافت صدیق کے ہوندیا وہ اونٹ لے کے آوے تے گھٹنا بننے واسطے رسی نہ لے کے آوے, صدیق انہوں ہی بڑھ کے رکھ دے گا. صدیق کے ہوندیا دین میں کوئی کمی نہیں کر سکتا. تیسری گل حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کی باری, دو گلاں نے. ایک تو ہے کہ جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر عرض کی تھی کہ اے امیر المومنین اس کی قیادت بدل دو, اس کی قیادت بدل دو, کیونکہ اس میں بڑے بڑے حضرت عمر کو لے کے جناب جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چھپایا, بعد تو مسلمان ہو گیا, آخری درجے صحابی مانے جاتے ہیں حضرت باشی بن حرب, ٹھیک ہے کہ صحابی کا مقام یہ کہ سن لو. حضرت مجدد الفسانی کو کسی نے پوچھا کہ جناب خیر التابعین ہونے کے باوجود عبداللہ بن مبارک افضل یا حضرت امیر معاویہ افضل, یا حضرت مجدد الفسانی نے جو لفظ فرمائے نا سنو, ساڑھے بابا جی سامنے دس کے گئے. آپ نے فرمایا کہ خیر التابعین ہونے کے باوجود عبداللہ بن مبارک حضرت باشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکتے. اے صحابی کا مقام ہے کہ حضرت امیر معاویہ جناب جنتی حضرت باشی بن حرب تک انہوں نے کہا بڑے بڑے لوگ اس لشکر موجود ہیں, اسی کی عادت بدل دو. حضرت عمر نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا جناب پھر لشکر اسامہ نہ بھیجو. دو میں گلا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ کیوں نہ بھیجی. انہوں نے کہا کہ مدینہ خالی ہو جائے گا. آئے ہائے ہائے. جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جنگل دے درندے آن, صدیق کو لات کو پکڑ کے جنگل لے جان. لان فض تو جیش اسامہ کما امر رسول اللہ. فرمایا جیش اسامہ اسی طرح جائے گا جس طرح میرے آقا مولا نے حکم دیتا. پھر آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو اعزاز کی دیتا او افضل الخلق بعد الانبیاء, اور آج بھی میرے آقا مولا دے نال اسی طرح مقام ہے. ساڑھے قائد پڑھتے سن کہ ہاں نال ہاں لا کے سوینا ہے وہ عشق والیاں نو دینا ہے اس نے. آج بھی حضرت عالم ارواح کو لے کے عالم برزخ تک جناب سیدنا صدیق اکبر حضور دے نال حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے ایک مقام بنایا سی جس جا کے مسافروں کو الوداع کرتے سن. حضرت اسامہ بن زید کو گھوڑے پہ بٹھایا, غلام ابن غلام اور لوڈی کے بیٹے. اس طرح سے اسلام لیان کے بعد یہ ساریاں جڑیاں چیزاں نہ ختم ہو جاتی ہیں. اسلام تو چڑھ کیوں ہے نا سارے لوگ تمہیں پتا, اسلام تو چڑھ سے گلتی ہے کہ کرو فر ایک چودراہٹ ہے جناب ملکائیاں ہے ساری چیزیں اسلام لمحہ پار کر دینا. پھر حضرت عمر جڑے زمانہ جاہلیت حبشی غلاموں سے ٹوٹے بھی نہیں سن, وہ بھی کہتے ہیں ابو بکر سیدنا وہاں تک سیدنا, ابو بکر بھی ساڈا سردار اور جنہوں ابو بکر نے آزاد کروایا بلال بھی ساڈا سردار. ہاں پھر اسلام میں ساری فرق مٹا دینا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے گھوڑے پہ سوار کیا حضرت اسامہ بن زید نے, اور گھوڑے پہ سوار کر کے آپ اس جانے چلے گئے تو آپ مسافروں کو روانہ کر دیں. اور دیکھو کی منظر ہے کہ حضرت اسامہ بن زید گھوڑے پہ سوار ہیں, غلام ابن غلام اور لوڈی دے بیٹے, اور آپ دے نال ہے جڑے اور جناب صدیق کے سینے نال لگ ہے, جڑا سینہ آج بھی حضور نال ملیا ہے, حضور دے قدمین نال ملیا ہے. اے سوچو اے حضور دے دیکھو قیامت تک امت کی جڑی ترقی ہے نا, امت کا اتنے جان کا راز ہے. ذان کے ملت کا حیات ازش اوس اور برگو ساز کائنات ازش اوس. علامہ اقبال کہتا امت کی جڑی اتنے جانا کا گل ہے وہ صرف حضور کے فرمان شامل کر لی جائے. میرے آقا مولا نے جس طرح فرمایا سی حضرت صدیق اکبر نے اسی طرح لشکر اسامہ روانہ کیا اور اعزاز کی کیا کہ جدوں کہ حضرت عمر دیکھتے پھر حضرت اسامہ بن زید کو فرماتے یا امیر, کیونکہ میرے آقا مولا نے جو سارا امیر بنایا. اور حضرت اسامہ بن زید گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں اور آپ کے نالین حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے جدوں بندہ چلتا تو رگڑے کھا لینا اور رگڑے کھا رہے ہیں. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے نال سینے دے نال اے مقام جناب سیدنا صدیق اکبر دا. اور آخری بات آئے ہائے کان سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ, یعنی جتنے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر آرام فرماتے سن نا, سادہ پرانے زمانے چھت نیلے ہوتے سن اور وہ لکڑی کے بالے میں چھت ہوتے سن. کہتے سن کہ اس چھت کا نا جناب وہ جگہ سی نا وہ کالی ہو گئی سی حضور کے ہجر میں آہاں لے لے کے. اللہ اکبر.
صحابہ کہہ رہے ہیں کہ جدوں یہ سیدنا صدیق پر گفتگو کرنے حضور دے ظاہری مثال تو بعد کہ آپ دے منہ میں اس طرح خوشبو آندی جس طرح بھنے ہوئے کباب کی خوشبو آندی. لوگوں نے پوچھا حضور تسی مسواک نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا نہیں یہ گل نہیں، مسواک صدیق کرتا، لیکن گل ہے کہ جدوں حضور دنیا کو تشریف لے کے گئے حضرت عمر نے تلوار چک کے اپنا غم مٹایا، کئی نے رو کے مٹایا، کئی نے ہجرت کر کے مٹایا، کوئی شام چلے گئے، کئی نے جہاد کر کے. فرمایا صدیق نے وہ غم دل ہوتے لیا تو صدیق کا دل جل گیا. کان سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ ما زال جسمه یجری حتی مات. اللہ اکبر. او حضور دے ہجرت اس طرح پھر لے کہ آپ دنیا کو تشریف لے گئے. بس ساڑھے واسطے میں آخری گل یہ کہنا کہ جدوں دے خاکے بڑھن نا انہاں خاکیاں دے غم وچ حضرت امیر المجاہدین اس طرح پگھلے کہ وہ دنیا کو تشریف لے گئے. بس اور کوئی وجہ نہیں سی، ورنہ بابا جی اتنے فٹ سن کہ اس طرح جدوں روزے آندے نا سرکی کہ کہتے سن فقیر نال کوئی ہاتھ پائے پتہ لگے فرمانے لگا جان دے گڑے والا ہاتھ ہے. مطلب انہاں دی صحت دا راز تسی سمجھ نہیں سکتے. اور جدوں نا حضرت پھر میرے شاہ صاحب دوست سے گئے تو ایک ملنگ آ گیا، انہیں کوئی گل نہیں کی. آ کے میر چہرے کے نیڑے ہو کے کہنے لگا ویک اسی تیرے کرسی کیسے دیتی ہوئی سارے تھلے بیٹھ کے دور پہ بیٹھنا. اس طرح کے انہوں ہاتھ لا گیا اور آپ کرسی کو تشریف کرنے لائے زمین پہ بیٹھ گئے. تو وہ کہنا وہ ملنگ آ کے کہنے لگا جو مرضی کر کرسی ایسا تیرے دیتی ہوئی یہ بھی سارا بھانا تیرے راز ہے. استاد کا نا چہرے پہ بیٹھنے کی ایک راز تھی، اللہ جانتا ہے کی راز تھی، ورنہ کوئی چہرے کو دیکھ کے اور کہہ نہیں سکتا ہے بندہ بیمار ہے. اور اسی سفر پہ جانا تو 2 دن بعد ساڑھے کپڑے میلے برے حال. جب اسی استادوں کی طرف دیکھنا دوسری طرح شاش بشاش میں ہوں دیکھنا جمعے ٹائم دھوتی نہیں تھی اس کی حالت ہوگی، لیکن تھی ایسی دھوتی ہے استادوں کی دھوتی تھی ایسی دھوتی ہونا جاتے دیکھو گے ایک ہفتے بعد اس سے اللہ تعالیٰ نے اور کہا کہ عشق والے کی گلا ہوتی ہے انہوں کی اداؤں ہی ہوتی ہیں انہوں کی سارا ہر شے ہی ہوتی ہوتی ہے. ہاں کل بھی ہو رہے اسلام ہمیشہ رجال پیدا کرتا رہے گا. اسلام ہمیشہ اسلام کی خوبی اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے روحی فنا ہوا شیر و دوام ہے. اسلام اپنے رجال پیدا کرتا رہے گا اور انہیں رجالت کی دوسری ہو گئی. اللہ فرمائش میں یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے. میں تھوڑی ترمیم کر کے پڑھنا کہ یہ جذبہ قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے. اسلام ابھی تک مالدار ایسے سفیروں تھے، ابھی تک یہ صدا رہی ہے قربت کے سینے سے. اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے. اور ساتھ ساتھ سامنے سمجھا گئے کہ دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. حضور کے نام پہ سانو مرنا سکھا دیں سارے ویک کے کہہ دیں بابا یہاں ورگا جذبہ کسے کول نہیں یہاں دے یہاں ورگا جینا نہیں کسے کول نہیں. اور پھر جینے بھی اسے شان نال کہ تیرے لہجے نے بتایا حق کے مصطفیٰ کیا ہے. استاد نے لہجے نے سانو دسیا نا کہ حضور نال وفا کس طرح کرنی. تیرے لہجے نے بتایا حق کے مصطفیٰ کیا ہے، وفاؤں کا تقاضا کیا ہے، صلہ وفا کیا ہے. آپ نے دسیا حضور نال وفا ہی کرنی، مال کا دسیا سی اس طرح صلہ دینا. پھر قیامت تک لوگ جناب جنازے کے بندے گرتے رہ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جنازہ بڑا سی، میں کہتے ہیں کسی یہ دیکھو بندہ کتنا. واخر دعوانا الحمدللہ.